السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو پیارے نبی کے پیارے امتیوں؟ ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے قبر کے 3 سوال. جب ہم مر جائیں گے تو جیسے ہی ہمیں دفنا کر ہمارے عزیز ہمارے ریلیٹیوس ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہاں پر منکر و نکیر آ جائیں گے اور وہ ہم سے 3 طرح کے سوال پوچھیں گے. اور وہ کیا ہے اب ہم جانیں گے. جب مسلمان مرتا ہے تو اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے. جب اس کے گھر والے اسے دفنا کر جاتے ہیں تو فوراً اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے منکر اور نکیر. حدیثوں میں آیا ہے کہ منکر اور نکیر کی شکلیں اتنی ڈراونی اور خوفناک ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آگ برس رہی ہوگی. ان کے بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہوں گے جن سے وہ قبر پھاڑتے ہوئے داخل ہوں گے اور مردے سے 3 سوال کریں گے اور ان کے جواب ملنے کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے. جو ایمان والے ہوں گے وہ ان سے نہیں ڈریں گے اور بآسانی جواب دے دیں گے. وہ 3 سوالات کیا ہیں اس بارے میں اب ہم ڈسکس کریں گے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی ہمیں جو ہے ہمارے عزیز چھوڑ کر چلے جائیں گے ویسے ہی 2 فرشتے جو ہیں ہمارے جو ہے قبر میں آ جائیں گے. اگر تو ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے. اگر تو ہم نے برے کام کیے ہوں گے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے اس دنیا میں تو وہ جو ہے بہت ہی ڈراونی صورت میں ہمارے پاس آئیں گے. بہت ہی خوفناک ان کا فیس ہوگا, بہت ہی خوفناک جو ہے. آپ خود سوچئے جب گھر میں ہمارے لائٹ بند ہو جاتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے. تو سوچئے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور ادھر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارے ماں باپ نہیں ہوں گے, ہمارے ساتھ ہمارے عزیز نہیں ہوں گے, کوئی نہیں ہوگا. اس اندھیرے میں صرف اور صرف ہم ہوں گے اور ہماری قبر ہوگی. اسی لیے میں یہی کہوں گی آپ سے کہ جب بھی سونے سے پہلے پلیز سورہ ملک پڑھ کر سوئیں, کیونکہ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے آپ کو پناہ دے گی, قبر کے عذاب سے آپ کو بچائے گی. جو انسان سورہ ملک پڑھتا ہوگا تو سورہ ملک ایک آڑ بن جائے گی اس انسان کے لیے کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی عذاب اس کی طرف آئے گا, چاہے سر کی طرف سے پیر کی طرف سے, تو وہ ایک آڑ بن جائے گی, بیریئر بن جائے گی اور آپ کو بچا لے گی. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے سوال ہیں, وہ 3 جو منکر اور نکیر یہ 2 فرشتے ہم سے پوچھیں گے. فرسٹ ہے من ربو کا, اٹ مینس تمہارا رب کون ہے. سب سے پہلا سوال وہ ہم سے کریں گے من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. اس سوال کا جواب آپ تب دے پائیں گے جب مرنے سے پہلے آپ کا ایمان سلامت رہا ہوگا. ایمان مینس نماز, قرآن, آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے, اس کو بولتا ہے ایمان. آپ نے دنیا میں اپنے رب کو سچے دل سے یاد کیا ہوگا, اس کی عبادت کی ہوگی, اسی سے مدد طلب کی ہوگی, اس کی پیرواہی کی ہوگی. جب سب سے پہلے آپ کے لیے رب رہا ہوگا تب آپ اس سوال کا جواب فوراً دے دیں گے کہ میرا رب اللہ کریم ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ جو فرسٹ سوال ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ ایزی اس چیز کا آنسر کر دیں گے وہاں پر؟ نہیں. اگر ہماری ایمان پہ موت ہوئی ہوگی, خاتمہ ہوا ہوگا, ہم اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہوں گے, نماز پڑھتے ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوں گے, اگر ہم اس دنیا میں صدقہ خیرات اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے, حرام کاموں سے رک جائیں گے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں گے, یا ہماری زندگی جو ہے اللہ کے مطابق, قرآن کے مطابق, نبی کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو چلایا ہوگا تبھی ہمیں جو ہے خاتمہ جو ہے ہمارا ایمان پر ہوگا. اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہوگا, شرک ہوتا ہے جب ہم دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں, جیسے مورتی پوجا ہوتی ہے یا کچھ بھی جو آئیڈل ورشپ جسے بولتے ہیں, اگر ہم ان سب میں نہیں بلیو کرتے ہوں گے, ہم صرف ایک اللہ میں بلیو کرتے ہوں گے جن کی کوئی امیج نہیں ہوتی, کوئی پکچر نہیں ہوتی. اللہ وہ ہے جس کی کوئی امیج نہیں, کوئی پکچر نہیں, تب جا کے آپ جو ہے اس سوال کا جواب دے پاؤ گے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ فرسٹ جواب کا آنسر رہے گا کہ میرا رب اللہ کریم ہے. اب وہ سیکنڈ سوال کریں گے آپ سے ما دینو کا, اٹ مینس تمہارا دین کیا ہے. دین مینس جیسے ریلیجن ہوتے ہیں الگ الگ, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, تو وہ یہی چیز پوچھیں گے کہ آپ کس چیز کو بلونگ کرتے تھے جب آپ دنیا میں تھے. آپ اس سوال کا تبھی دے پائیں گے جواب
جب آپ اس چیز میں دنیا میں جو بھی ریلیجن آپ کا رہا ہوگا، آپ بولیں گے دوسرے سوال کا جواب آپ تب دے سکو گے جب دنیا میں رہ کر آپ دین پر ثابت قدم رہے ہوں گے، جب آپ نے وقت پر اپنی نمازیں ادا کی ہوں گی، آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، جب آپ نے رمضان کریم کی عزت کی ہوگی، جب آپ نے نیکیوں بھرے کام کیے ہوں گے، جب آپ نے گناہوں سے پناہ لی ہوگی، جب آپ نے دین سے محبت کی ہوگی، آپ نے دین کی عزت کی ہوگی، تب آپ اس سوال کا جواب دو گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ کیا ہے سیکنڈ جو کویشچن ہے اس کا آنسر دین اسلام۔ من دینو کا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ جس کی کوئی امیج نہیں، کوئی پکچر نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کسی پرٹیکولر ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، آپ اس سوال کا جواب تب دو گے جب آپ اسلام میں رہے ہوں گے، جب آپ نے نمازیں، قرآن، نیکیاں، اپنے روزوں کی عزت کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اور بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہوں گے، کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی، کسی کی مدد کی ہوگی، صدقہ خیرات وقت پہ کیا ہوگا، تب آپ اس سوال کا جواب بہت ہی آسانی سے دے دیں گے، اور وہ جو ہے بہت ہی خوبصورت شکل میں آپ کے پاس آئیں گے جب آپ دین پر ثابت قدم ہوں گے، جب آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو وہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت شکل میں ہوں گے، اور آپ بنا ڈرے، بنا خوف کے اللہ آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ ان سوالوں کے جواب بہت ایزیلی دے دیں گے۔ اور جو انسان ایسا نہیں ہوگا، اس نے ایسے کام نہیں کیے ہوں گے، تو وہ ایک بہت ہی خوفناک جو ہے شکل میں اس بندے کے سامنے آئیں گے، اور وہ انسان بولے گا لا 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 تدری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اس کو بس یہی آنسر ہوگا اس کا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ تب تیسرا سوال کیا ہوگا ان کا؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اب نبی کو تو وہی جانے گا نا جو اسلام میں ہوگا، جس کا دین اسلام رہا ہوگا، وہی نبی کو جانتا ہوگا، وہی نبی کا یہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ جانتا ہوگا، جس نے نبی کے کام کیے ہوں گے، نبی کے رستوں پہ جو چلا ہوگا، اسی کو پتا ہوگا کہ یہ کون سا سوال کر رہی ہیں اور مجھے کیا آنسر کرنا ہے۔ اس دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ کویشچن ہے اور اس کا یہ آنسر ہے، پر آپ وہاں اتنا ایزیلی آنسر نہیں کر پائیں گے، وہاں آنسر وہی کر پائے گا جو اس دنیا میں بھی اللہ کے مطابق چلا ہوگا۔ تو اس سوال پر وقت سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے، ان کی زیارت کرائی جائے گی، ان خوش نصیبوں کو جو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کی سنتوں کے آئینہ در ہوں گے، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، ان کی حدیثوں کی پیروی کی ہوگی، ان کی ادا کو ادا کیا ہوگا، جیسے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوگی، ان پر درود و سلام بھیجے ہوں گے، ان کی اعلیٰ سے محبت کی ہوگی، منکر نکیر پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہے، ان کو دکھائے جائیں گے، ہمارے نبی دکھائے جائیں گے، تو جنہوں نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سے سچی محبت کی ہوگی، ان کی سنتوں پر چلے ہوں گے، وہ فوراً پکار اٹھیں گے یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نبی کے رستوں کے مطابق جیسے وہ چلے تھے، جیسے ان کو اللہ کا کلام پہنچا تھا، جیسے وہ چلے تھے اپنی زندگی میں، ویسے ہی اگر انسان اس دنیا میں چلا ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اور وہ پہچان جائے گا، فوراً جواب دے گا کہ میرا جو نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے۔ اب اس دنیا میں کیا ہے، ہم نے یہ سارے کویشچن ہمیں پتہ لگ گیا، آنسر پتہ لگ گئے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہاں پر تو ایزیلی آنسر کر دیں گے، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو آنسر کر دیں گے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ انسان وہی جواب دے پائے گا جو اس دنیا میں بھی ویسا چلا ہوگا، جیسا اس کی زندگی تراز زندگی ہوگی نا، جیسا اس نے زندگی میں کام کیے ہوں گے، ویسا ہی وہ آگے جو ہے آنسر کر پائے گا۔ تو میں یہی کہوں گی روز رات سونے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ ملک پڑھ کے سوئیں، کیونکہ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے آپ کو پناہ دے گی، جو بھی عذاب جہاں سے بھی آئے گا، چاہے پیروں کی طرف سے، سر کی طرف سے، یہ آڑ بن جائے گی، بیریئر بن جائے گی اور آپ کو بچا لے گی عذاب قبر سے۔ اس لیے روز رات کو مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھے، جو کہ 29 چیپٹر قرآن کی بالکل لاسٹ میں جو 29واں سپارہ ہے اس کے سٹارٹنگ میں ہی ہے، 2-3 پیج کی ہے،
کھینچ کے آپ کو جو ہے 2-3 منٹ یا 4-5 منٹ لگیں گے. 3 پیج کی ہے, آپ خود سوچئے کہ آپ کو کتنا ہی ٹائم لگے گا. تو پلیز پڑھ کے سوئیے. اس دنیا میں تو ہم بہت بڑی چیزیں سوچتے ہیں, ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بٹ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے, وی نیور نو کہ ہماری کب ڈیتھ ہو جائے, ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں. سب کچھ ادھر رہ جائے گا, کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. تو آئی ریکویسٹ ٹو آل آف یو, پلیز سورہ ملک پڑھیں. اور ہمارے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میری امت سے کہنا نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. ان کے آخری الفاظ تھے. آپ خود سوچئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی کہ انہوں نے جاتے ٹائم ان کے آخری الفاظ تھے کہ میری امت سے کہنا نماز نہیں چھوڑنا. تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو فرض نمازیں انہیں ادا کریں, وقت پہ ادا کریں, اللہ کی قدر کریں, کیونکہ اللہ جیسا دوست کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ جیسا آپ کو کوئی بھی نہیں مل سکتا اس دنیا میں. لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے, فرض نماز پڑھو, اس کے اچھے فرض نماز پڑھو, اچھے سے پڑھو, من لگا کے پڑھو, اچھا وضو کرو, اور پھر اللہ سے دعا مانگو. انشاءاللہ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ گے نا, تو اللہ بھی آپ کو جو ہے ہر چیز سے نوازے گا, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.